میں ہوٹل کا مالک تھا۔ ایک لڑکی میرے ہوٹل کے باہر آ کر بیٹھ جاتی اور گاہکوں کا بچا کھانا لے جاتی۔ ایک دن کھانا نہ بچا، وہ افسردہ سی ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا ایک سبزی والا اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ لڑکی کا دوپٹہ آدمی کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے گریبان سے پکڑے ہوئے تھا۔ لڑکی کی قمیض پھٹ گئی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرم آئی۔ میں فوراً گیا تو سبزی والا کہنے لگا، اس نے میرے ٹھیلے سے سبزی چرائی ہے۔ میں نے جیسے تیسے معاملے کو نمٹایا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے چلی گئی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ لڑکی میرے سامنے پھر شاپر کھولے کھڑی تھی اور میں بچا ہوا کھانا خود پلیٹوں سے اس کے شاپر میں ڈال رہا تھا۔ وہ بچا ہوا کھانا ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اس کھانے میں ہی اس کی زندگی ہو۔ نہ جانے وہ کن حالاتوں سے لڑ رہی تھی، پھر اس کے ساتھ مسائل کیا تھے، میں نے کبھی جاننے کی کوشش تو نہیں کی تھی، البتہ اس کی مدد کرنے کی خواہش کر دیا تھا۔ یہ ہوٹل میرا ذاتی تھا۔ یہاں 5-6 ملازم کام کرتے تھے۔ زیادہ بڑا ہوٹل تو نہیں تھا، لیکن اکثر دوپہر کے وقت کھانے کے لیے قریبی آفس کے لوگ یہیں آیا کرتے تھے، تو کھانا ان کے پلیٹوں میں بچ جاتا تھا۔ میں وہ لڑکی کی پلیٹ میں ڈال دیتا تھا، پھر وہ خاموشی سے چلی جاتی۔ مجھے اس لڑکی کے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ صبح جیسے ہی میرے ہوٹل کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھی نظر آتی اور دوپہر کے وقت جب گاہک تیزی سے ہوٹل خالی کرتے تو وہ خود ہی اندر چلی جاتی۔ اسے معلوم تھا کہ نہ میں اسے حقارت کی نظر سے دیکھوں گا اور نہ اس کا ہاتھ جھٹکوں گا، برا بھلا کہوں گا، خاموشی سے اس کے شاپر میں کھانا ڈال دوں گا۔ شاید اسی لیے وہ بنا شرمندگی کے میرے سامنے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اور اب بھی اس نے تقریباً سارا بچا ہوا کھانا اس کے شاپر میں ڈال دیا تھا۔ اس نے ایک تشکر بڑی نظر مجھ پر ڈالی اور خاموشی سے چلی گئی۔ ایک 13 سالہ لڑکی کی آنکھوں میں جو شکر کے آنسو مجھے نظر آئے تھے، انہوں نے مجھے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بچا ہوا کھانا لے کر میری اتنی شکر گزار تھی کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ایسے آنسو تھے جیسے میں نے اس پر کتنا بڑا احسان کر دیا ہو، جبکہ میرا رب مجھے ہر وقت تازہ اور ایک سے بڑھ کر ایک کھانا کھلا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے کبھی ایسا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی نے مجھے شرمندگی کا احساس دلایا، اور میں نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس 13 سالہ بچی نے مجھے اپنے رب کا شکر گزار بنا دیا تھا، اور میں جان گیا تھا کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے۔ میں عزت سے روزی کماتا ہوں اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں صرف اپنے رب کے آگے جولی پھیلاتا ہوں، کسی اور کا محتاج نہیں۔ اس دن کے بعد سے تو اس بچی کا روز انتظار کرتا، کیونکہ شکر کی عادت میں نے اسی سے سیکھی تھی، اور جہاں تک میرا خیال تھا کہ میرے ہوٹل کی اتنی ترقی بھی اس بچی کے آنے کے بعد ہی ہوئی تھی۔ پہلے میرا ہوٹل بہت ہی کم چلتا تھا، زیادہ نقصان ہی اٹھانا پڑتا تھا، لیکن جب سے وہ بچی میرے ہوٹل آنے لگی، تب سے میرے کاروبار میں اچانک سے تیزی آئی تھی۔ مجھے اس بچی سے ایک خاص نصیحت حاصل ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ویٹر کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر کبھی بھی ہوٹل میں نہ ہوں تو اس بچی کو خالی ہاتھ نہ جانے دینا۔ پھر ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا اور روزانہ پابندی سے میرے پاس آتی، اور میں بنا کسی سوال کے جواب کے اس کے شاپر بھر دیتا۔ لیکن پھر کورونا کے دوران لاک ڈاؤن شروع ہوا۔ حالات خراب ہوئے تو میرے ہوٹل کا کام ٹھپ پڑ گیا۔ دراصل ارد گرد کے آفس والوں سے ہی میرے ہوٹل کا کام چلتا تھا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر کوئی اپنے گھروں سے کام کر رہا تھا، دفاتر بند پڑے ہوئے تھے، لوگ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے، اور ہوٹل کا کھانا بھی تقریباً بند ہو گیا تھا۔ میرے حالات بھی بہت زیادہ اپ ڈاؤن چل رہے تھے۔ اور وہ بچی جو ہوٹل کے باہر بیٹھتی تھی، وہ بھی اس بات کی وجہ سے بڑی پریشان تھی، کیونکہ میں پہلے کے مقابلے میں اسے کافی کم کھانا دینے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا وقت آیا کہ وہ بچی میرے ہوٹل میں اپنی شاپر پکڑے آئی، تو میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دن تو میں نے اس ہوٹل میں کھانا بھی تیار نہیں کروایا تھا، کیونکہ صبح مجھے ایک بھی گاہک نہیں ملا تھا، اور مجھے پتہ چلا تھا کہ قریب کے سارے ہی دفتر کو 2 ہفتے کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا ہے، تو میں اپنا نقصان نہیں کروا سکتا تھا۔ میں بھی ان حالات کی وجہ سے ذہنی طور پر اس قدر پریشان تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کتنے عرصے کا ہے، یہ وبا کب تک رہے گی، اور اس لیے میں نے اس بچی سے معذرت کر لی۔ وہ معصوم سی آنکھوں سے مجھے دیکھتی کچھ کہہ بنا میرے ہوٹل سے نکل گئی۔ میرے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ میں اس کے بارے میں مزید سوچتا۔
اس وقت مجھے اپنے ملازموں کی فکر بھی کرنی تھی کیونکہ ہوٹل بند ہونے سے وہ بھی کافی پریشان تھے۔ میں نے اپنے سارے ملازموں کے جیب میں پڑے پیسوں میں سے چند ہی 100 روپے دیے اور ہدایت کی کہ اب وہ 2 ہفتے تک ہوٹل نہیں کھولیں گے۔ فکر معاش نے سب کے ہاتھوں میں لکیریں ڈال دی تھی، ہر کوئی اپنی فکر میں غرق تھا۔ مجھے بھی اپنے کاروبار کی بہت فکر تھی۔ میں نے 2 ہفتے کے لیے ہوٹل کو مکمل طور پر بند کرنے کا ارادہ کیا اور ہر چیز کو لاک کرتے ہوئے جب ہوٹل بند کر کے باہر نکلا تو خود بخود میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ کون جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ میں نے ایک نظر اپنے بند ہوٹل پر ڈالی اور خدا سے دعا مانگی کہ سب کچھ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ میں گھر جانے کے لیے قدم بڑھاتا ایک عجیب سا شور اٹھا۔ لوگوں کا کافی گفیر جمع تھا اور شور شرابے کی آواز آ رہی تھی۔ میں خود بھی اسی طرف بڑھ گیا۔ دیکھا ایک سبزی والا تھا جو بہت زیادہ چلا رہا تھا۔ جب میں لوگوں کی بھیڑ ہٹا کر آگے پہنچا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ سبزی والا اس بچی کا گریبان پکڑ کر کھڑا تھا اور اس بچی کا دوپٹہ نیچے تھا اور ڈر رہی تھی اور سبزی والا اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دکھا۔ میں جانتا تھا کہ آج ہی میں نے اس بچی کو کھانا کے لیے کچھ نہیں دیا۔ شاید وہ سبزی والے سے کچھ مانگنے آئی ہوگی۔ میں نے آگے بڑھ کر سبزی والے سے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے جو اس بچی کے گریبان پر ہاتھ کیوں ڈالا ہے؟ وہ کہنے لگا، صاحب یہ چور ہے، ایسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ آئندہ یہ چوری نہ کریں۔ سبزی والے کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے تو اس بچی کو کبھی اس طرح کی حرکت کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے اس بچی سے پوچھا کیا معاملہ ہے تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے ان سے تھوڑی سبزی مانگی تھی، انہوں نے مجھے سبزی دے دی اور بدلے میں میں پیسے بھی چکا دیے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ مجھے چور چور کہہ رہے ہیں۔ وہ سبزی والا کہنے لگا، ڈھیر ساری سبزی لے کر اس نے مجھے 10 روپے دیے ہیں، آپ ہی بتائیں کہ 10 روپے میں بھلا یہ تھیلی بھر کر سبزی آتی ہے؟ میں نے اسے روکنا چاہا اور سبزی واپس لینی چاہی تو یہ بھاگنے لگی، اسی لیے میں نے اسے پکڑ لیا۔ آج میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آئندہ کسی کو بے وقوف بنانے کی کوشش نہیں کرے۔ وہ بچی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے دوپٹہ اٹھا کر اس بچی کو دیا اور پھر سبزی والے سے کہا کہ اسے جانے دو، اس کے پیسے میں چکا دیتا ہوں۔ اس لڑکی نے مجھے احسان بھری نظروں سے دیکھا اور اپنے راستے پر چلی گئی۔ میں نے سبزی والے کو پیسے چکائے تو بھیڑ بھی چھٹ گئی۔ میں حیران ہوا کہ اتنی بڑی بھیڑ میں کیوں کسی نے اس بچی کے حق میں آواز نہیں اٹھائی تھی؟ کیوں کسی کی یہ نظر میں نہیں آیا تھا کہ سبزی والا ایک مرد ہو کر ایک جوان لڑکی کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر کھڑا تھا اور وہ بچی 100 لوگوں کی بھیڑ میں بھی پوری طرح بے یار و مددگار تھی۔ سبزی والے کو پیسے ملے تو وہ خاموشی سے چلا گیا اور میں جو گھر جانے والا تھا نہ جانے کس خیال کے تحت اس بچی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن میں ہم جیسے اچھے لوگوں کے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں تو وہ بچی جو پہلے ہی کسی برے حالات کا شکار تھی نہ جانے کہاں رہتی تھی، کیا معاملات تھے۔ بس دل میں تجسس ہوا تو یہی جاننے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا کیونکہ اب میرے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ اس بڑے سے علاقے کے پیچھے کچی بستی تھی۔ وہ بچی تیزی تیزی سے اس بستی میں داخل ہوئی اور پھر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں چلی گئی۔ پہلے تو میں کچھ دیر جھونپڑی کے باہر کھڑا رہا، پھر کسی سوچ کے تحت میں نے جھونپڑی کا پردہ ہٹایا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ چارپائی پر ایک بوڑھا آدمی پڑا تھا اور بچی جلدی جلدی سبزی سے کچھ پکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جھونپڑی کے اندر بس 2 ہی لوگ تھے، لیکن وہ بچی بہت سارا کھانا تیار کر رہی تھی۔ مجھ سے بھی وہ ہمیشہ بہت زیادہ کھانا لے کر جایا کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے حساب سے تو وہ کھانا بہت زیادہ تھا۔ میں نے دھیرے سے اسے آواز دی تو وہ ایک دم سے چونک اٹھی اور مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ کہنے لگی، صاحب میں نے چوری نہیں کی تھی، وہ سبزی والے کو میں نے 10 روپے دیے تھے کیونکہ میرے پاس وہی پیسے تھے۔ میں نے مسکرا کر اس سے کہا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے اندر بلا لیا۔ میں بوڑھے آدمی کے پاس بیٹھا تو وہ بتانے لگا، یہ میرے بابا ہے، یہ نوکری کر کے گھر چلاتے تھے، مگر ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی کمر ایسی چوٹ لگی کہ یہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا، اسی وجہ سے کوئی کام کاج بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہ سکتی۔ میں نے ایک نظر اس جھونپڑی پر ڈالی جہاں زندگی کی ضروریات کا سامان تک موجود نہیں تھا۔
پھر میں نے اس بچی سے پوچھا کہ تم اتنا سارا کھانا کیوں تیار کر رہی ہو؟ جو بات اس نے بتائی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بس حیرت سے اس بچی میں بس حیرت سے اس 13 سالہ بچی کو دیکھنے لگا، جو شاید اپنے مال میں مجھ سے کہیں زیادہ بڑی تھی، کیونکہ جو بات اس بچی نے مجھے بتائی وہ سوچنا بھی کسی عام شخص کے لیے ممکن نہیں تھی۔ کتنی ہی دیر تک میں اس بچی کو دیکھتا رہا، اور پھر میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی پوری مدد کروں گا اور اس کی نیکی کے کام میں اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر وہ بچی بہت خوش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر اس کے باپ کے پاس بیٹھ کر میں نے کچھ پیسے اس بچی کے ہاتھ میں رکھے تھے، پھر واپس لوٹ آیا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ میرے حالات کیا ہیں اور کیسے ہیں، لیکن مشکلات میں جکڑا ہوں۔ اگر کچھ یاد تھا تو بچی اور اس کا حوصلہ۔ اگر ایک جھونپڑی میں رہنے والی ایک عام سی بچی اتنا جگرا رکھ سکتی ہے تو پھر میں کیوں نہیں؟ اسی سوچ نے مجھے ایک نئے راستے پر کھڑا کر دیا تھا۔ پھر میں نے اسی وقت اپنے ویٹرز کو دوبارہ فون لگایا اور ساتھ ہی سٹاف کو دوبارہ ہوٹل کھولنے کا کہہ دیا۔ اگلی صبح میں پھر سے ہوٹل کھول کر بیٹھا تھا۔ تیزی سے میرا عملہ کام کر رہا تھا۔ سبھی حیران تھے کہ میں نے ہوٹل کیوں کھلوایا، کیونکہ گاہک تو آنے والے نہیں تھے۔ لیکن جب کھانا پوری طرح تیار ہو گیا تو میں نے بہت کم داموں پر کھانا دینے کا بورڈ لگا دیا اور اپنے ویٹرز کے ذریعے ارد گرد کے غریب آبادیوں میں بھی اعلان کروایا کہ جو کوئی نہایت کم قیمت پر کھانا خریدنا چاہتا ہے وہ ہمارے ہوٹل سے لے سکتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ آنے لگے۔ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کو کم داموں میں کھانے پر دینا شروع کر دیا۔ ہر ایک پلیٹ پر مجھے صرف 5 روپے کا منافع ہو رہا تھا، لیکن اس وقت میرا مقصد منافع کمانا نہیں تھا بلکہ لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر بیٹھنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب آگے بڑھ کر ہر کسی کو ایک دوسرے کے لیے کام کرنا تھا۔ یہ سوچ مجھے اس 13 سالہ بچی نے دی تھی۔ جو کچھ میں نے اس جھونپڑی میں دیکھا تھا، جو سنا تھا، اس نے میری سوچ بدل کر رکھ دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگ آ گئے اور سب بھی کھانا خرید کر چلے گئے، یہاں تک کہ جب آخر میں نے تخمینہ لگایا تو مجھے ہمیشہ سے کہیں سے زیادہ فائدہ ہوا تھا، کیونکہ مہنگا کھانا تو صرف دفتر کے لوگ کھایا کرتے تھے، لیکن اس وقت اتنی کم قیمت پر ارد گرد کے غریب لوگ ٹوٹ پڑے تھے اور سب بھی اچھے کھانے سے لطف اندوز ہوئے تھے۔ مشکل کے اس دور میں ان کے لیے کھانا بہت ہی زیادہ نعمت کی طرح تھا۔ میں نے ہاتھ کے ہاتھ اپنے ویٹر کو اس منافع میں سے ان کی اجرت ادا کر دی اور انہیں بھی اس بات کی اجازت دی کہ وہ اس تازہ کھانے میں سے جو چاہیں اپنے گھر لے جائیں، اپنے ارد گرد کے غریب لوگوں میں بانٹ دیں۔ یہی سننا تھا کہ ویٹرز کے چہرے پر بھی خوشی آ گئی۔ سب نے ہی حسب ضرورت کھانا لے لیا اور چلے گئے۔ اگلے دن جب میں ہوٹل پہنچا تو حیران رہ گیا۔ مجھ سے پہلے ہی سارا عملہ وہاں پہنچا ہوا تھا۔ ان کے اندر ایک عجیب سا جوش تھا جو سب پہلی دفعہ مجھے اس قدر دل سے کام کرتے ہوئے دکھائی دیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کل سے بھی زیادہ مقدار میں کھانا تیار کر دیا تھا اور لینے والوں کی تعداد بھی آگے بڑھی تھی۔ جن لوگوں کو پتا چلا کہ بہت مناسب قیمت پر اچھا کھانا مل رہا ہے، جو کھانے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے مفت بھی کھانا انتظام تھا، تو ہر کوئی چلا آتا۔ میں نے اتنی کم قیمت رکھی تھی کہ بغیر قیمت ادا کیے کوئی بھی کھانا نہیں لے کر گیا تھا۔ سب نے اپنی حیثیت کے مطابق پیسے دیے۔ میرے دوست کو اس بارے میں پتا چلا تو بڑا ہی حیران ہوا اور مجھے بیوقوف کہنے لگا۔ اس کا فون آیا تو پہلے اس نے ساری بات پوچھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں یہ سب کچھ صرف اس لیے کر رہا تھا تاکہ مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کر سکوں، میں کوئی خاص منافع نہیں کما رہا، تو وہ کہنے لگا کہ لاک ڈاؤن میں دوسروں کی مدد کرنا اور پھر لاک ڈاؤن کے بعد خود کٹورا لے کر کھڑے ہو جانا، جن لوگوں سے تم ہمدردی کر رہے ہو وہ تمہیں پلٹ کر بھی نہیں پوچھیں گے، پھر وہ کہنا ساری جمع پونجی اکھڑ گئی، اسی طرح تو لوگوں پر لٹا دو گے تو تیرے بیوی بچے کے لیے کیا بچے گا۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں نے کہا کہ میں سب کچھ اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، اسی لیے اجر دینے والا بھی اللہ ہے۔ جس کو بھی پتا چلا، زیادہ تر اس نے مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا اور یہی کہا کہ میں شاید اپنے ہوش کھو بیٹھا ہوں، جو اپنے ہوٹل کی ساکھا خراب کر رہا ہوں اور اپنی جمع پونجی ضائع کر رہا ہوں۔ صرف میری بیوی تھی جو میرے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر آپ کی نیت نیک ہے تو منزل خود بخود آسان ہوگی۔
بیوی کا ساتھ پا کر میرے لیے مرلہ بہت زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ ہوٹل آنے لگی تھی۔ زیادہ تر عورتوں کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا باندھ کر دیتی، اور جب عورتیں جولی بھر بھر کر ہمیں دعائیں دیتی تو میری بیوی کی خوشی کی کوئی حد نہ رہتی۔ اکثر رات کو ہم جب تھک ہار کر بستر پر لیٹتے تو میری بیوی یہی کہتی کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنا سکون محسوس نہیں کیا جتنا مجھے یہ کام کر کے سکون اور خوشی مل رہی ہے۔ میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری بیوی نے ایک آزائشوں والی زندگی دیکھی تھی۔ وہ خود بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ میرے پاس کھانا تیار کرنے کے لیے پیسے نہیں بچے تھے، کیونکہ جو بھی منافع ہوا تھا میں نے اس کا بل وغیرہ ادا کر دیا تھا۔ میرا بینک بیلنس واقعی ختم ہو رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اب مزید آگے کا کھانے کی تیاریاں کس طرح ممکن ہوں گی، کیونکہ کھانے کے خرچے کے علاوہ بجلی، گیس وغیرہ کا بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اسی مشکل کا شکار تھا کہ اچانک ایک شخص میرے ہوٹل پر آیا۔ مجھے لگا کہ وہ شاید کھانا لینے آیا ہے، اسی لیے میں نے اسے خود سائڈ پر بلا لیا، کیونکہ رش کافی تھا اور میں نے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا تھا۔ میں نے کہا، آپ مجھے بتا دیں آپ کو کیا چاہیے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو اس نے میری طرف ایک چیک بڑھایا اور کہنے لگا، میں یہ دینے آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر میری ہوش اڑ گئی کہ اس کے ہاتھ میں 50 لاکھ کا چیک تھا۔ وہ کہنے لگا، میں پچھلے کئی دنوں سے آپ کی یہ نیکی کا کام کرتے دیکھ رہا ہوں۔ یہاں قریب ہی میرا اپنا ذاتی دفتر ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے بھی وہ بند کر دیا ہے۔ میں یہاں کبھی کبھار دفتر کی دیکھ بھال کے لیے آتا ہوں، تو مجھے پتا چلا کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ میں بھی اس نیکی کے کار خیر اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ مجھ سے بنا کچھ پوچھے وہ چیک دے کر چلا گیا، اور میں اللہ کی طرف سے آنے والی اس مدد پر بالکل حیران رہ گیا۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ چل ہی پڑا۔ کبھی کوئی این جی او والا میری مدد کر جاتا تو کبھی کوئی اللہ کی طرف سے فرشتہ جیسا انسان چلاتا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2 مہینے تک میں یوں ہی لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا۔ پھر لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی ہوئی تو میں نے اپنا ہوٹل دوبارہ کھول لیا، لیکن اپنے نرخ میں اضافہ نہ کیا۔ جو لوگ پہلے میرے پاس آتے تھے دوبارہ آنے لگے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اب میرے اور گاہک بھی بن گئے تھے۔ جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اور لوگوں کے حالات بہتر ہوئے، تب تک میرے ذائقوں کا مزہ لگ چکا تھا۔ وہ سب اب صحیح قیمت پر بھی کھانا خریدنے کو تیار تھے۔ اب میرے ہوٹل پر دن رات رش لگنے لگا۔ لوگ باہر باریاں لگا کر کھڑے ہوتے اور میں بس خدا کا شکر ادا کرتے رہتا۔ میں اس 13 سالہ ریما کو ہرگز بھی نہیں بھولا تھا جس نے مجھے یہ رستہ دکھایا تھا۔ جو بھی کچھ کماتا اس میں سے ریما کو بھی پہنچایا کرتا تھا۔ اپنے علاقے میں یہی خیر کا کام کر رہی تھی۔ میرے ہوٹل سے جو بھی کھانا لے کر جاتی وہ اپنی آبادی میں موجود غریب میں تقسیم کرتی، اور اس دن بھی جب وہ سبزی لے کر گئی تھی تو سب سارا کھانا تیار کر رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں تو صرف تم اور تمہارے بابا ہے، پھر یہ اتنی ساری سبزیاں کیوں پکا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ پاس پڑوس کے لوگ کئی دن تک بھوکے رہتے ہیں، خاص کر لاک ڈاؤن کے بعد سے، اور سب کے گھر چولہے بجھے ہوئے ہیں، اسی لیے میں اکیلے کیسے کھا سکتی ہوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ پڑوسیوں کے بھی بہت زیادہ حقوق ہیں۔ پاس پڑوس کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، اسی لیے جو تھوڑا پکاتی ہوں اس میں سے سب کو ہی تقسیم کرتی ہوں۔ اگر میں اکیلے ہی سب کھا لوں تو اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میرا پڑوسی بھوکا تھا اور میں پیٹ بھر کر سو گئی۔ آج جتنی بھی سبزی مجھے ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملی ہے، اسی لیے میں اسے بھی پاس پڑوس میں تقسیم کر کے ہی کھاؤں گی تاکہ کوئی بھوکا نہ رہ سکے۔ ریما کی یہ بات سن کر میں کانپ اٹھا۔ آج تک میں نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا جیسی سوچ اس بچی کی تھی، اور پھر میرے سامنے ہی اس بچی نے ڈھیر سارا کھانا تیار کیا تھا۔ وہ کوئی خاص کھانا نہیں تھا، اس ابلی ہوئی سبزی کا شوربہ تھا، لیکن کھانا تیار ہوتے ہی جیسے اس نے آواز لگائی تو پاس پڑوس سے بہت سارے بچے پلیٹیں لے کر چلے آئے۔ اس نے اس شوربے میں سے سب کو ہی تھوڑا تھوڑا ڈال دیا۔ سب نے شکریہ ادا کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور اس بچی کی آنکھوں میں بڑا سکون تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک 13 سالہ بچی جس کا باپ معذور بستر پر پڑا ہے، جس کے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ جس کے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور وہ ایسے ہی دوسروں کا خیال رکھ رہی ہے۔ اسے پڑوسیوں کے حقوق یاد ہیں، اسے دوسروں کی بھوک کا خیال ہے۔ اور ایک میں ہوں جس کی جیب ابھی خالی نہیں ہو، بینک میں کافی سارے پیسے پڑے ہیں، گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے، بیوی بچوں کو کوئی کمی نہیں تھی،
وہ بھی اس طرح کی سوچ کیوں نہیں رکھتا؟ میرے پاس اتنا سب کچھ تھا، پھر بھی میں نے آنے والے کل کی فکر تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ جبکہ وہ بچی خالی دامن تھی، پھر بھی اس نے اپنے کل کا نہیں سوچا تھا، بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی سوچ رہی تھی۔ اگر معاشرے میں بدلاؤ لانا ہو تو ہر کسی کو پہلے اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ یہ بچی نے مجھے سکھا دیا تھا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس طرح مشکل وقت میں سب بچی کی طرح اپنے پڑوس والوں اور کچی آبادی کو بھی خیال رکھوں گا۔ اور میرے ذرا سے خیال نے نہ صرف ان گھر میں رزق پہنچایا تھا اس کا اور میں وسیلہ بنا تھا، بلکہ میرے اپنے رزق میں ایسا اضافہ ہوا تھا کہ آج لاک ڈاؤن ختم ہو کر 4 سال ہونے والے ہیں، لیکن ایسا کوئی دن نہیں کیا کہ جب میرے ہوٹل میں گاہکوں کا رش نہ لگا ہو۔ جب میں نے پہلے کہیں سے زیادہ منافع کما لیا، میں یہ جان گیا تھا اگر انسان خالص نیت کے ساتھ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ کے غیب خزانوں میں انسان کو اس طرح کا نوازتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ آج میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر نوازا گیا تھا کہ پلٹ کر میں ماضی جانتا تو حیران رہ جاتا۔ جس دن میں نے اپنا ہوٹل بنایا تھا اس دن میرے بینک میں صرف 80,000 روپے تھے، لیکن آج میرے بینک میں تقریباً 80 لاکھ روپے ہیں، اور یہ سب میں غریب لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے جب میں یہ 80 لاکھ خرچ کر دوں گا تو اللہ مجھے اس میں سے 10 گنا زیادہ نوازے گا۔ یہ بات اللہ پر یقین نہیں، ایمان ہے۔ یہ بات اپنے فرائض کو نبھانے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی ہے۔ آپ بھی ایک بار اللہ کے حکم پر عمل کر کے دیکھیں، پڑوسیوں کا خیال کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کس طرح آپ کے غیب کے خزانوں سے آپ کو نوازتا ہے۔ جزاک اللہ۔